जन्नत के पत्ते। सुबह बहारे को सबिया खानम के यहाँ छोड़ने से कबल उसने एक मोबाइल फ़ोन बमा सिम ख़रीद कर उसे एक्टिवेट करवा दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती? बहारे खफा हुई थी। वो दोनों सबिया खानम के घर जा रही थीं। तुमने कहा था तुम अच्छी लड़की बनी रहोगी और मेरी सारी बातें मानोगी। ओके। मैं क्या कह रही हूँ? बहारे फ़ौरन धीमी पड़ गई। अच्छा, ये फ़ोन अपने बैग में रखो, मैं तुम्हें इस पर कॉल कर लूँगी और चाहो तो इससे आयशा को भी कॉल कर लेना। बहारे ने फ़ोन उसके हाथ से थामा, उसे उलट पुलट कर देखा और फिर शुक्रिया कहकर अपने गुलाबी पर्स में डाल दिया। छोटा सा पर्स था मगर उसमें वो दुनिया जहान की हर चीज़ भरती थी। कंघी मांगो या कैंची, उसके पर्स में सब निकलता था। बहारे को सबिया खानम के घर छोड़कर वो दोबारा टैक्सी में आ बैठी जिसे वो इंतज़ार करने का कह गई थी। आज मिसेज़ अब्दुल्ला वगैरह को भी आ जाना था, सो बहारे को कंपनी रहेगी। वो अस्पताल के रास्ते में थी जब फ़ोन बजने लगा। वो जो खिड़की के बाहर अनकरा की भागती दीवारें देख रही थी, चौंक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हुई। अम्मा कॉलिंग। हया, वापसी का क्या प्रोग्राम है? छूटते ही उन्होंने इस्तफसार किया था। एक तो उसके घर वालों को उसकी वापसी की बहुत फिक्र थी, सुकून से नहीं रहने देना उन्होंने। अब एक हफ्ता लगेगा। अब आप ही जाओ। रोहेल का। अम्मा, ये वही नताशा नहीं है जिसकी वजह से घर में तूफान आ गया था? अब वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है कि उसे सारी दुनिया से मिलवाने के लिए आपको इतनी जल्दी हो रही है? उसे अभी तक अम्मा और अब्बा का नताशा को कबूल करना हजम नहीं हुआ था। इसीलिए तो चाहते हैं जो लोग बातें बना रहे हैं उनके मुंह इस तरह बंद हो जाएंगे। वो गहरा सांस लेकर रह गई। फुफ्फो ठीक ही कहती थी। वो बेटे होते हैं जिनके बारे में बातें बनाने वालों के मुंह बंद कर लिए जाते हैं, जतन किए जाते हैं। बेटियों को तो अपनी सारी जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। फ़ोन बंद करके उसने रोहेल को कॉल मिलाई। टैक्सी अभी अभी सिग्नल पे रुकी थी। हेलो जामिया हफ्सा, कैसी हो? वो दूसरी जानिब से बहुत खुशगवार मूड में बोला था। मेरी बात सुनो और कान खोल कर सुनो। वो जवाब में इतने गुस्से से बोली कि उधेड़ उम्र टैक्सी ड्राइवर ने बेइख्तियार बैक व्यू मिरर में उसे देखा। क्या हुआ? वो चौंका। तुम्हें अगर वलीमे की इतनी जल्दी हो रही है तो कर लो मेरे बगैर, बल्कि मेरी तरफ से आज ही कर लो। मगर अम्मा अब्बा से कहो मुझे बार बार वापस बुलाना छोड़ दें। अगर तुम सब्र से मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते तो ना करो। अच्छा अच्छा, क्या हो गया है यार? रिलैक्स, मैं तुम्हारे आने तक कुछ नहीं करने लगा। बहुत शुक्रिया, मैं बाद में बात करूँगी। वो उसे पुकारता रह गया मगर उसने कॉल काट दी। वो अस्पताल से ज़रा फासले पे उतरी थी। पूरी स्ट्रीट अबूर करके आगे अस्पताल था। वो इरादतन दुकानों के शीशे की दीवारों को देखती आगे बढ़ रही थी ताकि अगर कुछ खरीदना हो तो याद आ जाए। अभी वो स्ट्रीट के दरमियान ही थी कि एकदम से रुकी। वो एक गिफ्ट शॉप थी जिसके पार उसे कुछ दिखा था। वो तेज़ी से इस शॉप तक आई और ग्लास डोर धकेल कर अंदर दाखिल हुई। इस दौरान उसने एक लम्हे के लिए भी निगाह उससे नहीं हटाई। वो बादा वो उसे खो न दे। अंदर दरवाजे की दाएं जानिब ही वो छत पे नस्ब एक हुक से लटका हुआ था, एक बहुत खूबसूरत साउंड चाइम। वो गर्दन पूरी उठाए साउंड चाइम के इतराफ में घूमकर उसे देखने लगी। वो 1 फुट लंबा था। ऊपर एक सिल्वर गोल प्लेट थी जिससे लड़ियाँ निकल रही थीं। 5 लड़ियाँ दरअसल लकड़ी की डंडियाँ थीं जिनको सिल्वर पॉलिश किया गया था। बाकी 5 लड़ियाँ क्रिस्टल की थीं जिससे एक धागे में पंखड़ियाँ परो दी हों। गुलाब की पंखड़ियाँ, चांदी की सी चमकती क्रिस्टल की रोज़ पेटल। हर 2 पंखड़ियों के बीच एक सिल्वर स्टिक लटक रही थी। उसने हाथ उठाकर हौले से नाजुक कांच की लड़ी को छुआ। वो स्टिक से टकराई और लकड़ी और कांच की कोई अजीब सी धुन बज उठी थी। मौसीकी की किसी भी किस्म से मुख्तलिफ वो अनोखी सी आवाज़ थी। उसके लम्स से लड़ियाँ जो गोल गोल दायरे में घूमने लगी थीं अब आहिस्ता आहिस्ता ठहरने के करीब आ गई थीं। और तभी उसने देखा ऊपर की सिल्वर प्लेट पे अंग्रेज़ी में खुदा था, मस्ट एवरी हाउस बी बिल्ट अपॉन लव, वट अबाउट लॉयल्टी एंड एप्रिसिएशन। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसने ज़ेरे लब इन अल्फाज को पढ़ा। उसे वो वाक़या याद था। एक शख्स अपनी बीवी को सिर्फ इस वजह से छोड़ना चाहता था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। इसके जवाब में ये अल्फाज सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाए थे कि क्या ज़रूरी है कि हर घर की बुनियाद मोहब्बत ही हो?
تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا، اور پھر احساس ہوا کہ شاپ میں وہ اکیلی ہی ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت؟ مجھے یہ پیک کر دیں۔ سیلز گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی، اب کہ اس نے ذرا دھیمی آواز میں اپنی بات دہرائی۔ ڈی جے ہوتی تو کہتی ہم وہی پاکستان کے پینڈو۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہسپتال اس کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں وہ ونڈ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے عادتاً دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا، مگر اگلے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ جہان پرس اور شاپر میز پر رکھتے ہوئے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا۔ جواب نہ آیا تو اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ بتی بجھی تھی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ متعجب سی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ شاید ڈاکٹرز ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ کے لیے لے گئے تھے، یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ونڈ چائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ آویزہ تھی۔ حیا نے وہ پینٹنگ اتاری اور میز پہ رکھی اور ونڈ چائم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ ونڈ چائم کی چین دروازے کے سر پہ ختم ہوتی تھی اور اسے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹکی تھیں۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا۔ ارتعاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا۔ دروازہ چونکہ سلائیڈ والا تھا سو اس کے کھلنے پہ ونڈ چائم کا اس سے ٹکرانے کا اندیشہ نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فون پرس سے نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کے لینڈ لائن کا کوڈ تھا۔ اللہ اللہ، آج تو روہیل مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں آپ؟ اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائنتی کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو پرسکون اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا۔ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہ تھا؟ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر، آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے، وہ نڈھال سی جہان کے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی۔ بلیک میلر، یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ حیرت نہ کریں، شکر کریں، جب تک میں باہر ہوں آپ کی عزت ہے۔ عزت دینے والا اور چھیننے والا اللہ ہے۔ جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں۔ دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پہ میرا نام لگا کر پیش کر دیں تو کیا ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں، اور جو پٹیاں آپ نے میرے خلاف سلمان انکل کو پڑھائی ہیں نا، اور جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو انوالو کر رہی ہیں، اس معاملے کو بھی یہیں ختم کر دیں ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ تو ابا نے اس معاملے میں بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی صحیح کی، مگر دل کی لرزش نے زبان کو ذرا سا چھوا تھا۔ الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوفزدہ ہیں اس سے، سو میں اس کی CD بنوا کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہ کر سکیں گے۔ آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی کانچ، اسٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی۔ فضا میں ایک مدھر سا ارتعاش ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ جہان بلکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا۔ ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس سائڈ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کہیں اس نے کچھ سنا تو نہیں؟ پھر حیا کو دیکھا، گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پر لیٹنے لگا۔ تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا، سسٹر کو پتہ چلا تو برا مانے گی۔ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟
وہ اب تکیے کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس ایک پل لگا اسے فیصلہ کرنے میں۔ وہ بیمار تھا، پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے۔ کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بوجھل کرنا چاہیے؟ کیا وہ اتنی خود غرض تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہارے لیے لائی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا، جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا۔ شکریہ۔ اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں، بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب سی۔ کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازماً سنا تھا۔ ایڈیٹ نہ ہو تو۔ نہیں، ولید لغاری کا تھا۔ اس نے سچ بول دیا۔ وہ ذرا سا چونکا۔ وہی؟ آبرو اٹھا کر یک لفظی استفسار کیا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو، سو میں نے آفس جا کر اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑیں اور ابا کو بتا دی۔ وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر جیسے ضبط کر گیا۔ ابھی یہی کہہ رہا تھا؟ ہاں، مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی، 2-4 سنا کر فون رکھ دیتی ہوں۔ ابھی بھی پی ٹی سی ایل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسہ نمبر تو اب میں اٹھاتی ہی نہیں ہوں۔ کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا؟ آپ کی بار وہ چونکی۔ کچھ تھا جہان کی آواز میں، کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو میرا فون چیک کر لو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے موبائل میں، لیکن اگر مجھے تم پہ شک ہوتا تو اسی وقت کہتا۔ اس کا موبائل نمبر؟ کدھر؟ اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما، چند ایک بٹن دبائے اور پھر اسکرین کے سامنے کی۔ وہاں کال لاگ کھلا پڑا تھا۔ پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی غیر شناسہ سا نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر کا تھا۔ یہ کس کو؟ وہ تعجب سے بڑبڑاتی ایک دم چونکی۔ یہ تو ارم نے کال کی تھی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاک کو پڑھا۔ جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حیا، یہ ولید کا نمبر ہے۔ لمحے بھر کو تو حیا کا تنفس بالکل تھم سا گیا۔ وہ سانس روکے حق دائق سی جہان کو دیکھے گئی۔ تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم اور ولید۔ او گاڈ! مگر تمہیں کیسے پتا یہ ولید کا نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جب سلمان ماموں ہاسپٹل میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی تھی، تب میں نے اسکرین پر آیا اس کا نام اور نمبر دونوں دیکھے تھے۔ مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے۔ اب تم بتاؤ، ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے۔ حیا کا سر چکرا سا گیا۔ وہ نیم جان قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ ارم اس لیے اپنے گھر کا کوئی فون استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ پکڑی نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے۔ بہت کچھ تھا جو اس کی سمجھ میں اب آ رہا تھا۔ ارم کا؟ وہ پھر بولتی گئی، جو بھی اسے معلوم تھا بتاتی گئی۔ جہان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو بس اتنا بولا، مجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے تو بس یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا؟ کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟